اگر کوئی عورت ہے اس نے منت مانی ہے کہ میں رات کو حرم میں گزاروں گی، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رات گزارنے کے لیے حرم میں کسی محرم کی ضرورت نہیں۔ یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں لاکھوں عورتیں ہیں، لاکھوں مرد ہیں، یہاں خدا نہ کرے کیا خوف ہو سکتا۔ میں نے عمرہ کیا، سر پہ مشین پھروائی، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا عمرہ کیا، پھر مشین پھروائی، کیا بال تھے آپ کے کہ مشین میں آ گئے؟ اگر دوبارہ بھی مشین میں بال آئے ہیں پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں سے ویسے مشین پھیرتے رہے تو پھر دم ہے۔ طواف زیادہ کریں تو وہ عمرے سے افضل ہے۔ میرا ایک بیٹا فرانس میں ہے، پریشان ہے۔ پریشانی کا حل یہی ہے جو علماء نے بھی لکھا ہے اور اللہ کے قرآن میں ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس سے کہیں کہ یہ جتنا پڑھ سکتا ہے پڑھتا رہے، وضو ہے نہیں ہے، دن ہے رات ہے گھر میں ہے، بس اس کی کثرت کریں، انشاءاللہ سب پریشانیاں ٹل جائیں گی۔ ہمارے گھر میں دماغی مریض ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، علاج کرائیں۔ آج کل تو بڑا آسان علاج ہو گیا ہے۔ میں نے ان 2 عمرے کیے مسجد عائشہ سے، تھوڑی جگہ پہ بلیڈ لگایا، دم پڑ گئی۔ میرا ایک بیٹا ہے، بول نہیں سکتا، اللہ اس کو شفا دے، زمزم پلائیں۔ کہتے ہیں کہ ہم جرمنی میں رہتے ہیں، سردی کے موسم میں تو نمازیں ٹائم پہ ہوتی ہیں، لیکن گرمی کے موسم میں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ بھی جائز ہے۔ وہاں تو پھر مجبوری بھی ہے موسم کی وجہ سے۔ پاکستان سے عمرہ کیا، سر مڈایا۔ دوسرا عمرہ مسجد عائشہ سے کیا، پھر پورے سر پر اس طرح نہیں پھرایا، تھوڑی جگہ پہ بلیڈ لگایا، دم پڑ گئی۔ عمرہ ہوتا ہے جہاں سے پہلا ہو یا دوسرا ہو، ہر حال میں سر مڈانا چاہیے۔ ہمارے بلوچستان میں پیمنٹ پہ گاڑی دیتی ہیں، ٹائم پر نہیں دے تو سود در سود وصول کرتے ہیں، وہ حرام ہے، ظلم ہے، سود حرام ہے پر سود در سود۔ یہ تو کبھی یہودیوں اور ہندوؤں نے بھی ایسا نہیں کھایا۔ بالکل ایسی گاڑیاں نہ لیا کریں اور نہ سودی چکر میں پھنسا کریں۔ میں نے عمرہ کیا، اپنے بالوں پہ خود ٹک مارا، پھر نائی سے بال منڈوایا، ٹھیک ہو گیا۔ ایک آدمی کے ساتھ 10 لیٹر زمزم کی اجازت ہے، اور پانی مکس کریں نہ کریں، جو بھی ہے تھوڑا تھوڑا ہوئی خالص دیں۔ ایک آدمی نے طواف کیا عمرے کے لیے مگر بال نہیں کاٹے، بالکل دم ہے، جب اللہ پیسے دے تو پیسے بھیج کے مکے میں دم کرائے۔ یہی میں نے کہا نا، قرضہ لیتے ہیں پھر سود لیتے ہیں، حرام ہے، ایسا قرضہ نہ لیا کریں۔ درگاہوں پر جو خیرات اور دیگیں پکتی ہیں نہ کھایا کریں، چونکہ وہ غیر اللہ کے نام پہ پکتی ہیں، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ پیر صاحب کے لیے ہے۔ اگر اللہ کے نام پہ تھی تو اپنے گھر میں پکا کے خیرات کر دیتے، وہاں آ کے پکانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کسی بزرگ کی قبر پہ جا کے بالکل جائیں، 1000 دفعہ جائیں، لیکن اس بزرگ کے لیے دعا کریں گے، یا اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، یا اللہ اس کو جنت الفردوس نصیب فرما، اس کے درجات بلند فرما۔ اس سے نہ مانگیں، اس کے لیے مانگیں۔ بہرحال بیٹا پیدا ہونے کے لیے اللہ کے قرآن میں یہ دعائیں ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین،
باقی یا متین اللہ کا نام ہے، بیوی کے ناف پہ دم کرنا کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کا نام پڑھ کے دم کر دو، کوئی بات نہیں۔ ایک اور بزرگوں نے ایک عمل لکھا ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ ایک شخص گئے تو دیکھا کہ ایک بندے ہیں، ان کی کتاب ہے، تو اس میں ان کا نام ہے محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد۔ وہ حیران ہو گئے کہ سب کا نام محمد۔ انہوں نے پوچھا بھی کیا وجہ ہے، تمہارے باپ کا نام بھی دادا پر دادا اس سے آگے سب محمد۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر اللہ ہمیں بیٹا دے گا تو اس کا نام محمد رکھیں گے، تو اب جو ہی بیٹا ہوتا ہے اس کا نام محمد رکھ دیں۔ بہرحال لڑکا پیدا ہونے کے لیے یہی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ہمارا ایک دوست اپنے ملک میں 2 سال سے لاپتہ ہے، اللہ پاک مہربانی کرے۔ اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ والضحیٰ پڑھ کے دعا کیا کرو، اور جب اس میں آیت ہے نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو اس کا تصور رکھو۔ بینک سے کاروبار کے لیے رقم لی، نقصان ہو گیا، بینک کے ساتھ میرے 10 لاکھ بنتے ہیں، بینک سے 22 لاکھ لیے گھر چلا گیا۔ بالکل، اب جب جتنا بنتے ہیں وہ لوگ زیادہ کیوں لے رہے ہو؟ زیادہ تو پھر تم بھی چوری کر رہے ہو۔ ہماری اہلیہ کے ہاتھوں پہ زخم آ جاتے ہیں، یہ بھی بیماریاں ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جتنے دن مکے میں ہیں اپنے ہاتھ ہر نماز کے بعد زمزم سے دھوئے اور زمزم لگاتی رہے، اسی نیت سے کہ اللہ زمزم ہر مرض کی شفا ہے۔ ایک تو خنزیر نجس العین ہے اور ایک کتا نجس العین ہے جو کبھی پاک ہی نہیں ہو سکتا۔ الکلب حرام و نم نجس، نجس حرام کل شے واحد ما فی فرق۔ میرے ایک دوست نے جھگڑے کے دوران ایک بار میں 3 طلاقیں دے دی۔ بہرحال حنفی مسلک میں بلکہ چاروں ائمہ کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ بعض علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ اگر ایک وقت میں طلاق دی جائے 3 تو 1 ہوتی ہیں، لیکن بہرحال راجح قول یہی ہے کہ 3 3 ہے، 1 1 ہے۔ میرے آدمی ساتھی نے والدہ کے ویل چیئر خریدی، جاتے وقت وہ پاکستان لے جا کر کسی ضرورت مند کو دے دے، ٹھیک ہے، حرم میں چھوڑ دے، اس کی مرضی، لے جائے اس کی مرضی۔ طائف دیکھنے کے واپسی پہ جدے چلے گئے، جدے سے پھر مکہ، پھر کوئی دم نہیں۔ بہو نے پاکستان سے عمرہ نہیں کیا، ناپاک تھی، مسجد عائشہ چلا گیا، میں نے عمرہ نہیں کیا، ٹھیک ہے آپ نے نہیں کیا کوئی بات نہیں، لیکن اس نے بھی تو میقات سے عمرہ نہیں کیا، وہ تو دم پڑ گئی ہے۔ حضور پاک نے جیرانہ سے خود عمرہ فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جیرانہ سے عمرہ کرنا افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ حضور نے فرمایا، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے، کیونکہ یہ قول رسول ہے، وہ فعل رسول ہے، قول ہمیشہ فعل پہ راضی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، وہاں اہل بدعت جو ہے مسجد میں نہیں آنے دیتے، ٹھیک ہے وہ اپنی بدعت پہ قائم ہے، تم اپنے دین پہ جمے رہو۔ قبر میں مردوں کے ساتھ مٹی پہ کلمہ لکھتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ ہمارے علاقوں میں شادی اور بیاہ میں بہت بدعات ہیں، اللہ ہدایت دے۔ اصل مصیبت یہی ہے کہ ہم پر ہندوؤں کی تہذیب کا زیادہ اثر ہے، ان کے عادات ہمارے اندر آ گئے۔
کہتے ہیں کہ جی تبلیغ کافروں کو کرو مسلمانوں کو نہ کرو، یہ تو پھر غلط بات ہے۔ پھر حضور ساری زندگی صحابہ کو کیوں دین سکھاتے رہے؟ یہ کوئی بات ہے کہ کافروں کو کرو؟ چلو ایک جماعت کر رہی ہے مسلمان، تم کافروں کو شروع کر دو، صرف اعتراض تو نہ کرو نا گھر بیٹھ کے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ کراچی سے حضرت مولانا تقی عثمانی اور ظفر علی خان، یہ تو بڑے علماء، اگر انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جمعہ جائز ہے پھر جائز ہے۔ نمازی کے سامنے بالکل نہ گزرے، خالی جگہ ہو تو پر کر سکتے ہیں آگے بڑھ کے۔ میرا معدہ خراب رہتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک آدمی نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، ظہر نہیں پڑھی تھی، اب عصر کی دوسری جب جماعت ہوئی تو مل گیا کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں، نہیں وہ ادا نہیں ہوگی، اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ امام صاحب سجدہ کیا، مقتدی بھی سجدے میں گیا، امام جب سجدے سے اٹھ کے تشہد میں بیٹھا، مقتدی نصف تشہد میں نہیں بیٹھا، سجدے سے سیدھا کھڑا ہو گیا، نہیں نماز دوبارہ پڑھے۔ ایک آدمی حنفی مسلک پر ہے تو وتر 3 رکعتیں پڑھے گا، دعائے قنوت بھی واجب ہے۔ اگر بندہ اشراق کے 2 رکعت پڑھ کے اس کا ثواب اپنے والد کو بخشے، ٹھیک ہے، کر سکتا ہے۔ میں نے والدہ کو صفا مروا کرائی لیکن 7 کے بجائے 14 چکر لگا، اچھی مدد کی والدہ کی ماشاءاللہ۔ بہرحال اللہ قبول کرے، آئندہ احتیاط کرو۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ نماز کی حالت میں پردے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ ہر بندہ تو نماز میں ہوتا ہے، تو وہ نعوذ باللہ اس وقت کسی عورت کو تو نہیں دیکھے گا۔ اگر پاؤں میں تکلیف ہے اور جوتا پاک ہے تو پہن کے طواف کر سکتے ہیں۔ ہم نے کبھی حرم میں امامت نہیں کی، کافر کے ساتھ مل کے دم نہ کریں۔ مدینے میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، ضروری نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ جنازہ جائز نہیں ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جائز ہے۔ وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور نے بادشاہ نجاشی کا جنازہ مدینہ پاک میں کھڑے ہو کے پڑھا تھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ حضور کا معجزہ تھا، حضور کے سامنے جنازے کو ظاہر کیا گیا۔ اگر غائبانہ جنازہ ہوتا تو حضور کے کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور کسی صحابی کا آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ نفلی تو ہر طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، نفلی ہو یا فرضی ہو۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، اب اگر مسجد عائشہ اور جیرانہ جمعہ کر سکتے ہیں، مکے اور مدینے کے ہوٹلوں میں جو گوشت آتا ہے باہر سے اس کو استعمال نہ کریں، احتیاط اسی میں۔ بچے بیمار ہیں، انہیں مہینہ حیض آتے ہیں، وہ نماز پڑھ سکتے، روزہ بھی رکھ سکتے، وہ بیماری ہے، حیض نہیں ہے۔ حیض کبھی 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ حرم میں بھی طواف کے 2 رکعت مکروہ وقت میں نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں۔ کہتے کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں علماء کو، اللہ ہدایت دے۔ سیاست سے علماء کا کیا تعلق ہے؟ تو سیاست سے جہلاء کا تعلق ہے، یعنی جاہل سیاست کرے، عالم نہ کرے، یہ اچھی بات ہے، اسی لیے انجام دیکھ رہے ہیں۔
قرآن کھول کے بسم اللہ پڑھ کے انگلی پھیرتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ اگر ایک بچہ پیدا ہوا، ہفتے 10 دن کے بعد فوت ہو گیا، اب اس کے عقیقے کی کوئی ضرورت نہیں، یا تو آپ 7ویں دن کر دیتے ہیں عقیقہ۔ باپ نے وراثت تقسیم نہیں کی، فوت ہو گیا، بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بالکل ہی بھائیوں کو بھی عذاب ہوگا، باپ کو بھی ہوگا کہ وہ زندگی میں کیوں نہیں دے گیا۔ میری بیوی نے عمرہ ادا کیا، طواف صفا کیا، بال کٹوانا بھول گئی، پہلے بال تو کٹواؤ، جب تک بال نہ کٹائے وہ تو گویا کہ احرام میں ہے۔ بد نظری سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ بچوں کی ہمیں پہچان نہیں ہوتی، جنازے میں نہ ہو، دعا تو سب کے لیے ہے نا، شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، سب کے لیے ہوگی۔ غار ثور یا غار حراء جا سکتے ہیں، نفل پڑھنے ضروری نہیں ہے، لیکن کوئی جائے تو منع بھی نہیں ہے۔ رمضان کی تراویح نابالغ لڑکا عورتوں کو پڑھا سکتا ہے، ہاں پڑھا سکتا ہے۔ تہجد نماز میں سورۃ اخلاص 20 دفعہ پہلی رکعت میں، دوسری دفعہ 15 دفعہ، تمہاری مرضی ہے، کچھ پڑھو، 20 دفعہ پڑھو، 100 دفعہ پڑھو۔ انبیاء علیہ السلام کو ہدیہ بھیجا جاتا ہے، ان کو ہمارے ثواب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قسطوں میں سامان خرید سکتے ہیں، ہاں خرید سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں ہاں کہتے ہیں کوئی نبی نہیں ہوا، بعض روایات ہیں لیکن اسرائیلی روایات ہیں، قابل حجت نہیں۔ بہرحال حضرت مروان ابن حکم کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی آپ بری بات نہ کیا کریں، چونکہ جو لوگ خیر القرون کے زمانے میں گزر گئے، صحابی تھے یا تابعی تھے یا تبع تابعی تھے، وہ ہم سے کروڑ درجے افضل ہیں۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ بڑے بڑوں سے ہوتی۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے طواف کے لیے آؤ، کوئی اور بچہ نہیں ہے یا کوئی مریض ہے، سب کا طواف اکٹھے نہیں، ایک کے لیے ایک ہوتا ہے۔ میری خواہش تھی کہ آپ سے ملاقات و الحمدللہ ہو گئی۔ ماں باپ کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ نصیحت یہی ہے کہ دین پہ قائم رہو، اللہ والوں کی صحبت رکھو۔ عمرے کے طواف میں پہلے 3 چکروں میں رمل جو ہے وہ سنت ہے۔ مسجد عائشہ سے عورت نے عمرے کا احرام باندھا، نیت کی، لیکن 2 دن کے بعد مدینے جانا، اس کو حیض آ گیا۔ بہتر تو ہے کہ نہ جائے، عمرہ کر کے جائے، ورنہ پھر اسی حالت میں رہے گی، عمرے سے واپس بھی پھر عمرے سے آئے گی، احرام سے بڑا مشکل ہو جائے۔ اگر کسی شخص نے احرام کی حالت میں دوسرے ساتھی کا حلق کر دیا، اگر دونوں طواف صفا کر چکے تھے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ایک نے ابھی صفا کرنی تھی پھر کر دیا تو دم ہے۔ ہر عمرے کے ساتھ اس طرح پھروائیں۔ اگر بال چھوٹے ہیں، بڑے ہیں تو چوتھا حصہ کاٹتے رہیں۔ گرمی کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکل جانے کا شک رہتا ہے، شک کا تو کوئی علاج ہی نہیں دنیا میں۔ احتیاط یہی ہے کہ اطمینان سے آپ استنجا کریں اور نیچے انڈر ویئر رکھیں۔ بہرحال ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ 15 شعبان کو 2 رکعت نفل پڑھو تو 20 سال کی نمازیں ادا ہو جاتی ہیں، یہ سب باتیں ہیں۔ عمرے میں ہم نے طواف کر دیا، صفا مروہ کے لیے جا رہے تھے تو ہم نے حجر اسود کا استلام بھول گئے، کوئی بات نہیں۔ مدینہ منورہ سے ہم نے احرام باندھا، میقات پہ آ کے نیت کی، ٹھیک ہے۔
کوئی بات نہیں. کسی دوسرے کا نام کا طواف اگر واقعی وہ معذور ہے کہا ہے پھر کرو. میں نے منت مانی تھی، کام ہو گیا تو رمضان میں آخری عشرے اعتکاف کروں گا، لیکن مجھے 27 رمضان کا انتہائی ضروری کام پڑ گیا ہے. 6 دن کا اعتکاف تو نہیں، جتنے دن کی نیت آپ نے کی تھی اتنا کر دیں. چلو آخری عشرے سے پہلے شروع کر دیں پھر چلے جائیں. رمضان المبارک میں عمرہ جو میقات سے کیا جائے اس کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے، لیکن اگر پھر اس کے بعد مکے میں ہے تو طواف زیادہ افضل ہے. دم مکے میں ادا کی جاتی ہے. مسجد الحرام کے ہوٹل کے سامنے لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہے تو جماعت ہو جاتی ہے. ایک عورت مکے سے مدینے گئی، واپسی پہ اس کو ماوری ہو گئی. آنے سے پہلے تو پتا کیسے کہ نہ کرے کر، اگر جلدی جانا ہے تو نیت ہی نہ کرے، اگر نیت کرے گی پھر عمرہ کر کے جانا پڑے گا. بیت اللہ کے گیٹ پہ رومال کو پتہ نہیں کیا واپسی پہ 100 ریال آ گئے، خیرات کر دو. انہوں نے سمجھا ہوگا نا رومال بچھایا ہے خیرات مانگنے کے لیے، وہ خیرات دیتے رہے. 12 سال سڑک پہ اگلی صفحے ملے تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. 10 سال کے بعد ایک آدمی اپنی دادی کی قبر پہ جا کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس کے لیے دعا کرو. بڑی دادی جلدی یاد آ گئی بیچارے کو. بلڈ پریشر یا کینسر کا علاج جو ہے وہی آیت ہے جو میں نے کئی دفعہ بتائی ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. اگر مینا مزدلفہ عرفات ہیں تو عمرہ ضروری نہیں ہے. اگر ہم قبرستان جاتے ہیں اور قرآن پڑھ کے ان کو ثواب بخشتے ہیں وہ جائز ہے. احرام میں آدھا موزہ پہننا بالکل جائز نہیں ہے. آج عمرہ کیا ہے، حلق کرا دیا، پھر عمرہ کریں، پھر بھی حلق کریں، بال ہوں یا نہ ہوں. اگر شوگر ہے اس کا علاج وہی ہے جو میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ خالص زیتون لے لیں، اس کے 2 چمچ کھانے والے بڑے یعنی وہ نہار منہ اور رات کو سوتے ہوئے پی لیا کریں. انشاءاللہ کنٹرول رہے گی، ختم تو نہیں ہوتی. یہ ایک ایسی بیماری اللہ چاہے تو ختم کر دے، ورنہ یہ ہے کہ آپ کم سے کم گولیوں سے بچے رہیں گے، کنٹرول ہو جائے گی. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم ارزقنا حسن الختام. اللهم نور وجوهنا بنور الإيمان، نور قلوبنا بنور العرفان، وارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. لا تجعلنا من القانتين، لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين،
واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی سب بیماریاں، پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا، اور جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا الہ العالمین قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں دین کے مساجد ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، دین کی دعوت دینے والے ہیں، دین کے افراد ہیں، دین کی جماعتیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین پاکستان میں علماء حق کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔